نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قابل احترام طلبہ، آج ہم گفتگو کریں گے حجیت حدیث کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حجیت حدیث سے کیا مراد ہے۔ تو حجیت کا مطلب ہے کسی چیز کا دلیل ہونا۔ تو حجیت حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کا شرعی دلیل ہونا، یعنی جس طرح کسی مسئلے میں قرآن شرعی دلیل ہے، اس سے شریعت کے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، اسی طرح حدیث بھی کیا ہے، ایک شرعی دلیل ہے اور اس سے احکامات اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شرعی دلائل جو ہیں وہ چار ہیں: قرآن، حدیث جس کا تذکرہ ابھی چل رہا ہے، اجماع اور قیاس جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ تو ان چار دلائل میں دوسرا نمبر جو ہے وہ حدیث کا ہے، یعنی ماخذ شریعہ جو ہے وہ حدیث ہے۔ یعنی فقیہ کو اگر کوئی حکم قرآن میں نہ ملے تو وہ حدیث کی طرف کیا کرے گا، رجوع کرے گا۔ پھر اسی ترتیب سے آگے جا کر وہ اجماع کی طرف رجوع کرے گا، پھر وہاں بھی نہ ملے تو پھر وہ قیاس کی طرف کیا کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ تو اس بات پر یقیناً ایک بحیثیت مسلمان گفتگو کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کے بعد حدیث جو ہے وہ حجت ہے، اور 1400 سال سے امت کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ قرآن کے بعد حدیث جو ہے وہ حجت ہے۔ اگر آپ 1400 سال کی جو یہ تاریخ ہے اس پہ اگر نظر دوڑائیں تو معتزلہ اور خوارج کے علاوہ کوئی ایسا طبقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو احادیث کو کیا کرے، رد کرے، احادیث کو نہ مانے۔ لیکن جب یہ 20ویں صدی میں یہ مغرب جو ہے، یہ مسلم ممالک پر جب اس نے حملہ کیا اور ان کا تسلط جو ہے وہ بڑھ گیا، تو مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جس کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا میں ترقی بغیر تقلید مغرب کے ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس طبقے کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے جب تک حدیث کو راستے سے نہ ہٹا جائے، کیونکہ حدیث میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق تفصیلی گفتگو ہے اور وہ قرآن کریم کی کیا ہے، تشریح ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو مغربی افکار اسلام سے متصادم ہے، اسلامی احکامات سے متصادم ہے، تو یہ لوگ قرآن اور حدیث کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح کر کے ان احکامات کو یہ مغربی جو افکار ہیں اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے تھے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا، اور جہاں ممکن نہیں ہو سکتا تھا تو وہ حدیث کا انکار کرتے تھے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہے، اس مختلف قسم کے بہانے کرتے تھے اور مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، اور آج کل بھی لوگ وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن ہم فی الحال ان اعتراضات کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس طرح قرآن ایک حجت ہے، دلیل ہے، اسی طرح حدیث بھی کیا ہے، ایک دلیل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عقلی دلائل کی طرف آتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم حجت ہے اسی طرح حدیث بھی کیا ہے، حجت ہے، کیونکہ ہم اس وقت تک قرآن پر ایمان نہیں لا سکتے، قرآن پر عمل نہیں کر سکتے جب تک ہم حدیث کو نہ مانیں، حدیث پر ہمارا ایمان نہ ہو، کیونکہ قرآن کا قرآن ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس تو جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے کہ انہوں نے آ کر ہمیں بتایا ہو کہ لیو بھائی یہ قرآن ہے، ہمیں تو نبی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ تو نبی جو بتاتا ہے تو وہ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ تو حدیث ہے۔ تو لہٰذا قرآن کا قرآن ہونا ہی جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو جب آپ حدیث کو درمیان سے ہٹائیں گے تو ظاہر بات ہے پھر آپ کا یہ دعویٰ کہ قرآن پر ایمان لغو ہے، فالتو ہے، کیونکہ جب تک انسان حدیث کو نہیں مانے گا تو ظاہر بات ہے پھر قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کا قرآن ہونا، اللہ کا کلام ہونا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، صحابہ کو بتایا کہ یہ کیا ہے، قرآن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک انسان حدیث پہ عمل نہ کرے، قرآن پر عمل نہ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں جتنے دینی احکامات ہیں اجمالاً بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا اقیم الصلاۃ فرمایا، اب یہ صلاۃ آپ لغت میں دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں تو صلاۃ کے بہت سارے معنی آتے ہیں،
جس میں صلاۃ یعنی دعا کے بھی ہیں، رحمت کے بھی ہیں، استغفار کے بھی ہیں، آگ میں داخل ہونے کے ہیں، دوسرے نمبر پر آنے کے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ انسان ڈکشنری دے کر اس کا معنی کے تعین تو نہیں کر سکتا نا۔ تو احادیث ہی سے اس صلاۃ کا جو مفہوم ہے، جو ٹرم ہے، اس کے کی وضاحت ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح آپ زکوٰۃ لے لیں، زکوٰۃ کا مطلب ہے بڑھوتری کے ہیں، پاکیزگی کے ہیں، صفائی کے ہیں، لیکن کہ ایک مخصوص مقدار میں مال میں سے مخصوص مقدار میں ایک مال نکالنا، اللہ کے لیے دینا، پھر اس کی جو تفصیلات ہیں، ظاہر بات ہے کہ احادیث میں ہے۔ تو جب تک آپ احادیث کو نہیں مانیں گے، حجت نہیں مانیں گے، تو آپ قرآن پر عمل نہیں۔ یہی حال حج کا ہے، یہی دیگر احکامات جتنے ہیں کہ قرآن کریم میں ان سب کا اجمالاً تذکرہ ہے اور ان کی تفصیل جو ہے وہ حدیث میں ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ ایک جہالت ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اس کی تشریح حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نقلی دلائل کی طرف، کہ قرآن خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، اس کا فعل اور ان کی تقریر جو ہے وہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں میری اتباع کریں، یعنی رسول سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ رسول کی اطاعت قول میں ہوگی، ان کا اتباع جو ہے فعل میں ہوگی، ان کی اتباع جو ہے تقریر میں ہوگی۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان کی اتباع کریں، اور ان کا قول فعل جو ہے یہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن، واطیعوا الرسول، اور رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک جگہ نہیں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا، کئی بے شمار جگہوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن، اور رسول کی اطاعت کرو یعنی حدیث۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو کچھ دے دے وہ لے لو، جو کچھ ما آتاکم الرسول، ٹھیک ہے، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس چیز سے روکیں، فَانْتَهُوا، اس سے رکو۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز دے دے آپ کو، جس چیز سے منع کریں، چاہے قول سے، فعل سے، تقریر سے، تو اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ امت پر واجب ہے۔ جس چیز سے روک دیں اس سے رکنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس کے خلاف کرنے والا جو ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ مستحق ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے پیغمبر تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہاں تک کہ وہ تمہیں فیصل بنائیں، فیما شجر بینہم، ان کاموں میں جس میں وہ جھگڑتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کرے، ویسلموا تسلیما، اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ نبی کا فیصلہ، تو نبی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ حدیث ہی ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس کرے، اس کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ تیرے پروردگار کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ حدیث یعنی نبی کا فیصلہ جو ہے اس کو جو نہیں مانے گا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے پروردگار کی قسم کہ وہ مومن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ نبی کے فیصلے کے بعد دل میں جو تنگی محسوس کرے، اس کو نہ مانے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے بھی ایک مزید واضح آیت جو ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن اور مرد اور عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے، اذا قضى اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے یعنی قرآن، ورسولہ، اور رسول فیصلہ کرے یعنی حدیث، ان یکون لہم الخیرہ، پھر اس کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، من امرہا، اپنے معاملے میں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ شخص جو ہے کھلی گمراہی میں۔
تو یہ آپ دیکھیں کہ نبی کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے، تو نبی کا فیصلہ کیا ہے؟ حدیث ہی ہے۔ پھر اللہ کی نافرمانی کرے قرآن کی، پھر نبی کی نافرمانی کرے یعنی حدیث کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ کھلم کھلا کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حدیث کی مخالفت کرے وہ کھلم کھلا گمراہی میں ہے، اور حدیث کے فیصلے کے بعد کسی مرد مومن اور عورت مومن کے لیے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کیا کرے؟ فیصلہ کرے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ یہ بیان کریں لوگوں کے لیے، آپ اس کی وضاحت کریں لوگوں کے لیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہے، اگر وہ حجت نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرمایا کہ آپ کے اقوال جو ہیں قرآن کی تشریح ہیں، اور نادان ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی جو تفسیر بیان فرمائی، اس کا فائدہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی تعلیم کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات حجت ہوں۔ تو بہرحال یہ مختصراً کچھ نقلی دلائل، ورنہ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں کہ جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث کیا ہے؟ حجت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چل کر اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم گزاریں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔